آج ہم موجود ہیں ایم این اے کے امیدوار عبدالسلام خان ناصر کے دفتر میں، اور فاسٹ نیوز کی ٹیم یہاں آئی ہے جی خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ این اے 185 میں مولانا فضل الرحمان کے نمائندے کے طور پر یہاں امیدوار بطور الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس حلقے کے عوام کتاب کو ووٹ کیوں دیں؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شکریہ آپ کا سوال ہے کہ کتاب کو ووٹ کیوں دیں گے۔ تو یہ جو 6-7 سال گزرے ہیں یا اس سے پہلے جو مولانا صاحب کا پاکستان کے لیے کردار ہے، عالمی سطح پہ آپ دیکھیں، فلسطین اسرائیل کے حوالے آپ دیکھ لیں، اور ابھی چند دن پہلے جو افغانستان اور پاکستان کا جو معاملات ہیں آپس میں، تو اس میں جو مولانا صاحب حکومت کی طرف سے ایک مینڈیٹ لے کے گیا تھا افغانستان کابل میں، تو کابل میں جس شکل کا ان کا استقبال ہوا تھا، تو کیا یہ ڈی جی خان والے لوگ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے؟ الحمدللہ اب ایک ماحول بھی بن گیا ہے، اور لوگ بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یہ دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو پیسے بھی خود دے دیتے ہیں، کرسیوں کے چاول کے پیسے بھی خود دے دیتے ہیں، ہمیں تو لوگ بلاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو لوگ ووٹ اس لیے دیں گے انشاءاللہ۔ مقصد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا کہ عالمی لیول پر جو مولانا کی خدمات ہیں اس حوالے سے، کیا مقامی لیول پہ بھی ڈی جی خان میں آپ نے ایسے کوئی کام کیا ہے جس کی بنا پر لوگ چاہیں گے کہ آپ کو ووٹ دیا جائے؟ اس سے پہلے میں ٹرانسپورٹ کا صدر ہوں، تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو میرے خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ الیکشن میں پہلی دفعہ لڑ رہا ہوں، اور یہاں 36 سال مجھے ہوئے ہیں ڈی جی خان میں۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کمیونٹی یہ بات کہے کہ آپ نے یہاں کوئی تعصب، کوئی فرق کیا، کوئی محبت میں کمی کی، آپ نہیں کرتے ہو محبت؟ آپ بتائیں۔ تو میرے ساتھ تو سارے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، یہاں بالکل بے مجھ پہ آج تک اگر 2-4 بعد یہ انتظامیہ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوا، کوئی روڈ بلاک ملاک کے لیے پرچہ ہوا ہے، میرے اوپر ایک رپٹ تک الحمدللہ نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ تو مولانا کا جو کردار ہے آپ کے سامنے، میں مولانا کے کردار کو لے کر عوام کے سامنے جا رہا ہوں، اور عوام مجھے محبت دے رہے ہیں۔ خان صاحب، بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ اس الیکشن کی جنگ میں شامل ہیں، بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں ایک آپ کی بھی ہے۔ کیا انتظامیہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا تعاون کر رہی ہے یا عدم تعاون کر رہی ہو کہ آپ کو کمپین میں کوئی مشکلات کا سامنا نظر آیا ہو؟ نہیں، انتظامیہ کا تو مجھے ان کی ضرورت بھی کوئی ایسی بات نہیں پڑی ہے کہ مجھے کوئی چیز کا ضرورت ہو اور ان لوگوں نے مجھے تعاون نہ کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الیکشن جمہوریت ہر بندہ لڑ رہا ہے، جو دوسری بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام والے، یہ بڑے بڑے نام لوگ، اس نام سے ہی لوگ تنگ ہیں، سرداروں سے عوام تنگ ہے۔ میرے ساتھ یہاں مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، آج ابھی چونکہ جلسے ہیں ہمارے، میں جلسے کی تیاری میں تھا، اس لیے آپ کو دفتر میں بندے نہیں ہم نے بھجوا دیا ادھر ادھر، نہیں تو لوگ خود ہی آتے ہیں کہ ہم سرداروں سے تنگ ہیں۔ یہاں ایک بات میں بتاؤں، یہاں اگر مسئلہ ہے تو ووٹر اور کینڈیڈیٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو گیپ ہے، جو ملنے نہ ملنے والی بات ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک غریب گھر سے ہوں، مزدور آدمی ہوں، کوئی میں سردار نواب نہیں ہوں، میرا ملنا اگر جیت گیا بھی انشاءاللہ اسی طرح رہے گا، آسان ہوگا، ان میں آسانی لاؤں گا۔ اچھا خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے جو شرائط تھی اور انتظامات تھے، اور دوسرے کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے؟ باقی تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جلسہ ہوا ہے، رات بھی میرا جلسہ، ہمارا جلسہ ہے جمعیت علماء اسلام کا، پاور شو ہے کلمہ چو کے ساتھ، ہم بھرپور انداز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ خان صاحب، یہ جیتنے کے بعد آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی اس حلقے کے لیے، اس شہر کے لیے اور اس عوام کے لیے؟ اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے، یہ آپ کے سامنے نالا پڑا ہے، اس پہ کتنا دفعہ پڑھ لیا گئے ہیں، یہاں ایئرپورٹ ہے، جہاز نہیں ہے، یہاں ریلوے اسٹیشن ہے، ریلوے نہیں ہے، یہاں جو تانوں میں معاملات ہیں، یہاں جو قبضے ہوتے ہیں، جو تانوں کی بدماشیاں ہیں، اس پہ میرا زیادہ فوکس رہے گا اگر اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے گا۔ جو غریب لوگ ہیں وہ آپ سے نوکری نہیں مانگتے، وہ بولتے ہیں ظالموں سے بچائیں، یہ جو قبضہ گیر مخلوق ان سے بچائیں، تو میرا فوکس بھی اسی پہ رہے گا انشاءاللہ۔ حلقے کے عوام کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام؟ حلقے کے عوام کے لیے میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں،
محبت ہیں، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں. امن کا پیغام میں ان کو دیتا ہوں کہ خوشحالی کا پیغام ہو. انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں. اور میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان سرداروں کو آپ لوگوں نے 75 سال آزما لیا ہے، تو آپ اس دفعہ اس مزدور کو آزما لیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کو پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح لیتے ہیں تو پھر آپ ہمیں گریباں سے پکڑیں. جی ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے حلقہ 185 میں نیشنل اسمبلی کے امیدوار عبدالسلام